बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्किल्स मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल जो है ये आपको सिखाएगा कि स्किल्स क्या होती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उनको डेवलप कैसे किया जा सकता है, आपके कैरियर को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो आजकल के बच्चे, पहले तो कोई जॉब मिलती नहीं है, अगर कोई मिलती है इंटरव्यू की कॉल आती है तो वो बच्चे जाते हैं, अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वो जॉब नहीं मिलती है। तो स्किल्स को इम्प्रूव करना ये बहुत ज़रूरी है। आजकल स्किल्स का ही ज़माना है और स्मार्ट तरीके से काम करने का ज़माना है। तो ये चैनल आपके कैरियर को बिल्ड करेगा। तो इस चैनल पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए पहले क्या काम करने चाहिए हमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू बिल्ड योर कैरियर, आज का वीडियो जो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रोएक्टिव मेजर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले आपसे मैं शेयर करूंगा कि गोल्स क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, कैसे सेट किए जाते हैं। फिर लर्निंग प्लान आपका कैसा होना चाहिए। लर्निंग प्लान में आपको ये भी बताऊंगा कि इस लर्निंग में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 3, कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस क्यों ज़रूरी हैं, कोर्सेज में क्यों दाखिला लेना चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए आपके स्किल्स की, उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। फिर रीडिंग को अपनी आदत बनाना चाहिए। रीडिंग जो है ये स्किल्स इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन जरिया है। इसमें कैसे हिस्सा लेना चाहिए, क्या सिर्फ किताबें रीड करनी चाहिए या कुछ और चीज़ें भी रीडिंग के लिए मिल सकती हैं। फिर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में हिस्सा लेना चाहिए, इससे स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगी ये भी आपसे शेयर करूंगा। इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेंटरशिप और फीडबैक क्या चीज़ होती है, मेंटोरशिप क्यों मतलब ज़रूरी है और उसकी फीडबैक लेना क्यों ज़रूरी है। फिर अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। फिर जो है कंपटीशंस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और फिर टीचिंग जो है, दूसरों को टीच करना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है सेट क्लियर गोल्स, यानी गोल्स जो है आपके टारगेट्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। फिर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो हैं ये आपको सेट करने चाहिए कि 2-4 दिनों में आपने क्या करना है, कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, और फिर महीना, 2 महीने, साल में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये स्किल्स डेवलपमेंट के टारगेट्स होने चाहिए। यूज स्मार्ट क्राइटेरिया, आजकल स्मार्ट क्राइटेरिया का ज़माना है। तो गोल्स कैसे होने चाहिए, एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक से मुराद है कि टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर मेजरेबल होना चाहिए। गोल जो है मेजरेबल नहीं होगा तो आप उसकी प्रोग्रेस कैसे जानेंगे। तो मेजरेबल होना चाहिए और फिर अचीवेबल होना चाहिए। पता चले टारगेट ऐसा है जो अचीव ही नहीं हो सकता, कोई बंदा भी उसको अचीव नहीं कर सकता, तो ऐसे टारगेट का कोई फायदा नहीं होता। टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। फिर रेलेवेंट होना चाहिए, उसी जो स्किल्स मैनेजमेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट तो सेट कर रहे हैं स्किल मैनेजमेंट का और देख रहे हैं मार्केटिंग रेलेवेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर टाइम बाउंड होना चाहिए टारगेट। टाइम बाउंड से मुराद है कि ये टारगेट आपने कितनी देर में हासिल करना है, कितनी देर में अचीव करना है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये 5 खासियतें उसके अंदर होनी चाहिए उस टारगेट के। फिर नंबर 2, क्रिएट ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान। आप अपना ज़ाती एक लर्निंग के लिए एक प्लान बनाइए और
کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈینٹیفائی ریکوائرڈ اسکلس فار یور فیلڈ. آپ کا جو پروفیشنل فیلڈ ہے اس میں کیا اسکلس آپ کو چاہیے. مثلاً میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. ایک بندہ الیکٹریکل انجینئر ہے تو ظاہر ہے اس کو جو اسکلس چاہیے، اب کمیونیکیشنس اور انٹرپرسنل اسکلس جو ہیں یہ تو سب کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنیکل اسکلز اس کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہیں ریگارڈنگ الیکٹریکل انجینئر کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ لرننگ پلان آپ کا ہونا چاہیے اور اس میں آپ کے فیلڈ کے مطابق لرننگ اسکلس ہونی چاہیے. آپ کو اپنے فیلڈ کے مطابق اسکلس کو لرن کرنا چاہیے. پھر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی شیڈیولز بنائیے، اپنے لرننگ شیڈیولز بنائیے، لرننگ ایکٹیویٹیز کو پلان کیجئے. آج آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کو پلان کرنی پڑیں گی. یہ آپ پلان کریں گے تو اچیو کریں گے. نمبر 3، انرول ان آن لائن کورسز اینڈ سرٹیفکیشنس. آن لائن کورسز آج کل بہت آپ کو مل جائیں گے، ان کے اندر اپنے آپ کو انرول کر لیں اور ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ایسے کورس کریں جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیتے ہوں. تو ایسے سرٹیفکیشنس جو ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے، آپ کے کیریئر میں کام آتی ہیں. تو اس میں کیا ہونا چاہیے، یوز پلیٹ فارم لائک کورسرا، اونیمیٹی، لنکڈ ان. یہ لرننگ ٹولز ہیں، ان کو استعمال کیجئے. یہ جو ہے لنکڈ ان جیسے خاص طور پر یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. پھر چوز انڈسٹری ریکگنائز سرٹیفکیشنس. جو آپ کا پروفیشنل فیلڈ ہے اس کے ریلیٹڈ فیلڈ کورسز کو چوز کیجئے. نمبر 4، پرو ایکٹیو ڈیلیبریٹلی، یعنی پریکٹس ڈیلیبریٹلی. آپ کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کرنی چاہیے. فوکس آن ویک ایریاز. جہاں جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ویک ایریاز ہیں، ود ٹارگیٹڈ پریکٹس. اس کی پریکٹس کیجئے کہ اس کو جو ہے اس کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے. اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو پلان بنانا چاہیے اور اس ویک ایریے کو امپروو کرنا چاہیے اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. اپلائی دا 10,000 آور رول ود فیڈ بیک لوپس. یہ 10,000 آور رول یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک 10,000 گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو سیکھ کے رہنا ہے. اس کے لیے آپ فیڈ بیک کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چیز چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کوئی عادت ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ دوسروں سے یہ ضرور فیڈ بیک لیں کہ آپ کی وہ عادت اب آپ کے اندر کیسی ہے، اب وہ امپروو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو پریکٹس اپنی لائف میں رکھنی چاہیے. نمبر 5، ریڈ ریگولرلی. اپنی ریڈنگ کی عادت بنا لیں. اپنی صرف کتابیں ہی پڑھنا ریڈنگ نہیں ہوتی. بلاگس ریڈ کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ پر، آپ کو بے شمار بلاگس مل جائیں گے، جرنلس مل جائیں گے. بے شمار ڈومین ایسے ہیں انٹرنیٹ پر جو بے شمار لرننگ وہاں سے آپ کو ملتی ہے، جیسے یوٹیوب ہے، لنکڈ ان ہے. پھر آپ کے پاس اور بھی ایسے کچھ بلاگس ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں. اسٹے اپڈیٹڈ ود ٹرینڈس اینڈ انوویشنس. اپنے آپ کو جو آج کل کے ٹرینڈ ہیں، ڈیلی لائف کے ٹرینڈ ہیں، انوویشنس ہیں، ایجادات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے. اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی کروں گا. نمبر 6، جوائن ورکشاپس اینڈ سیمینارس. سیمینارس اور ورکشاپس کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، انگیج ان ہینڈ امیرسیو لرننگ. آپ کو اس سے لرننگ ملے گی اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. نیو ورک وتھ انڈسٹری ایکسپرٹس اینڈ پیئرس. نئے آپ کی جو انڈسٹری ہے، آپ کا جو فیلڈ ہے، آپ کا جو پروفیشنل فیلڈ ہے، اس میں آپ کو ایکسپرٹس سے رابطہ کرنے کا موقع ملے گا اور پیئرس کے ساتھ جو آپ سے کم
نیچے ہیں, آپ سے چھوٹے ہیں, ان سے آپ کو ملنے کا موقع ملے گا. تو آپ دونوں سے سیکھ سکتے ہیں, ایکسپرٹ سے بھی اور پیئر سے بھی. نمبر 7, سیک مینٹورشپ اینڈ فیڈ بیک. فائنڈ مینٹورس فار گائیڈنس. ایکسپرٹس جو ہیں اس فیلڈ کے, ان کو فائنڈ آؤٹ کیجئے, ان سے گائیڈنس لیجئے, ان سے سیکھنے کی کوشش کیجئے, ان کی صحبت میں بیٹھیے. آسک فار کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ٹو کورس کریکٹ. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے اس سلسلے میں آپ لیں ضرور, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ کس حد تک ٹارگیٹ آپ نے اچیو کیا ہے. نمبر 8, ٹریک پروگرس اینڈ ریفلیکٹ. پروگرس کو ضرور آپ جانتے رہیں, اس کے آپ ضرور ایک آنکھ رکھیں اس کے اوپر, اس کو ٹریک رکھیں اپنی پروگرس کو, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ ٹارگیٹ کو اچیو بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. مثلاً آپ کا ٹارگیٹ ہے, آپ نے 6 مہینے کا ٹارگیٹ بنایا ہوا, پھر ہر مہینے کا ٹارگیٹ بنایا ہوا, پھر ہر ہفتے کا ٹارگیٹ بنایا ہوا, تو آپ اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں یا نہیں, صرف ٹارگیٹ بنا کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 9 ہے پارٹیسپیٹ ان پروجیکٹس اور کمپٹیشنس. کمپٹیشنس میں آپ دوسروں کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, وہاں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا, وہاں سے آپ کو ریئل ورلڈ سکلز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. آپ کو جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ملنے کا موقع ملے گا, تو آپ ان سے سیکھ پائیں گے, آپ کا ان سے انٹریکشن ہوگا. پھر بلڈ اے پورٹ فولیو اور ریزیومے ود ٹینجیبل ریزلٹس. تو ریزیومے بنائیے اور پورٹ فولیو بنائیے اپنا, کہ آپ کس کس فیلڈ میں آپ جو ہے جاب کر سکتے ہیں, کس کس فیلڈ میں آپ کو جاب بہتر رہے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر اچیویبل اور اس فیلڈ کا ریلیٹڈ جو ہے اس کو آپ ریزیومے بنائیے, اس کا سی وی بنائیے اپنا. نمبر 10, ٹیچ ادرس. دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیجئے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو خود بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. جو ٹیچرز دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہیں, جو ایکسپرٹس دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں, وہ خود بھی بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچنگ ری انفورسز یور نالج. آپ کو نالج ایک تو ریفریش کرنے کا موقع ملے گا, اور دوسرا آپ کی اسپیکنگ پاور بڑھے گی. اسٹارٹ اے بلاگ, یوٹیوب چینل اور مینٹور جونیئرس. یا تو آپ ایک یوٹیوب چینل کھول لیجئے, ایک بلاگ کھول لیجئے, یا دوسرے کو پڑھانا شروع کر دیجئے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آپ کے اسکلز کو امپروو کریں گی. تو یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ اس کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے, اس کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے, تو یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کہ اسکلز کتنی قسم کی ہوتی ہیں, اور کتنی قسم کی اسکلز میں ہم نے انٹر ہونا ہے, ان کو امپروو کرنا ہے اور کیسے امپروو کرنا ہے. تو یہ ہماری اگلی ویڈیوز کا ٹاپک ہوگا. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اس وقت تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.